کلپ نمبر 458۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 سے 93 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، کمزوروں پر اور بیماروں پر اور خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر کوئی حرج نہیں۔ باطل عذر والوں کا ذکر فرمانے کے بعد سچے عذر والوں کے متعلق فرمایا کہ ان پر سے جہاد کی فرضیت ساقط ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چند طبقے بیان فرمائے۔ پہلا طبقہ ضعیف، جیسے کہ بوڑھے، بچے، عورتیں، اور وہ شخص بھی انہی میں داخل ہے جو پیدائشی کمزور، ضعیف و نحیف ہو۔ دوسرا طبقہ بیمار، اس میں اندھے، لنگڑے، اپاہج بھی داخل ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ لوگ ہیں جنہیں خرچ کرنے کی قدرت نہ ہو اور سامان جہاد نہ کر سکیں۔ یہ لوگ رہ جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں، یعنی ان کی اطاعت کریں اور مجاہدین کے گھر والوں کی خبر گیری رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیر خواہی رب تعالیٰ کی خیر خواہی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیکی نہ کر سکے مگر نیکیوں کا دل سے خیر خواہ رہے، تب بھی انشاءاللہ عز و جل نیکوں میں شمار ہوگا۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ مجبور مسلمان جو جہاد میں شریک نہ ہو سکیں، وہ مدینے میں رہ کر اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیر خواہی میں مجاہدین کے بچوں کی خدمت کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مدینہ منورہ میں ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ آئے ہو کہ تم جو سفر کر رہے ہو، جو مال خرچ کر رہے ہو اور جن وادیوں کو طے کر رہے ہو، ہر کام میں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہمارے ساتھ کس طرح شمار ہو گئے جبکہ وہ تو مدینہ منورہ میں ہیں؟ ارشاد فرمایا، انہیں مجبوری نے روکا ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ ترجمہ، اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، لیکن آپ فرما دیتے ہیں، میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے ہوں کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں۔ انہیں یہ پسند ہے کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہ ان پر کوئی حرج ہے۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ساتھ جہاد میں جانے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کوئی سواری عطا کیجیے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے، کیونکہ جہاد سے رہ جانا ان پر بہت گراں تھا اور ان کے پاس
زادے راہ تھا نہ سواری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور جہاد پر حرص کی وجہ سے ان کے عذر میں یہ آیتیں بیان فرمائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جذبہ جہاد، اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول کے واقعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جذبہ جہاد، شوق عبادت اور ذوق اطاعت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو منافقین ہیں جو قدرت ہونے کے باوجود جھوٹے ہیلے بہانے کر کے جہاد سے جان چھڑاتے ہیں، اور ایک طرف یہ کامل الایمان مخلص غلام ہے جو شرعاً رخصت و اجازت ہونے کے باوجود جہاد نہ کر سکنے اور اس عبادت میں شریک نہ ہو سکنے کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ انما السبیل علی الذین، مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے، یعنی مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے جو جہاد میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصت